بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، رات کے پہر بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو آپ کی نظروں سے شاید اوجھل ہوئے ہوں گے، جس میں ایک بہت بڑی خبر تھی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ 2 ماہ قبل ایک ایران کی خبر نے تہلکہ مچایا کہ ایران میں انویسٹرز کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، تیل کے ویسلز کے حوالے سے ہو یا پھر جو شپنگ انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے، کہ ایران اس وقت بوم کر سکتا ہے انویسٹرز کے لیے، خاص طور پہ جب سے ویانا ٹاکس کی بازگشت منظر عام پر آئی۔ یہاں پر آپ کو جو خبر ہے اصل وہ کیا ہے، اس کا فائدہ انویسٹرز کو کیسے ہوگا، اور اس وقت دنیا کی نظریں ایران کی طرف کیا کر رہی ہیں، یہ بڑی اہم صورتحال ہے۔ کیونکہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس میں کچھ اشارے ملے، اس کے بعد ٹائمز آف اسرائیل نے ایک خبر بریک کی، اور اس خبر کے بریک کرنے کے بعد تو جیسے تہلکہ سا مچا ہوا ہے اس وقت انویسٹرز کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے ممکن، اور ایران ایک بار پھر سینکشنز اس کے اوپر سے ہٹ رہی ہیں یا نہیں ہٹ رہی۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ اپنی اس ویڈیو میں کریں گے۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے التماس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ فیس بک کے آپشن کو بھی لائک کر لیں۔ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ ٹائمز آف اسرائیل نے جو خبر دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 1040 پابندیاں ایران کے اوپر سے ہٹا لی جائیں گی۔ اب اس خبر کو مستند جب اس کو ویریفائی کیا گیا کہ یو ایس کی طرف سے تو کوئی اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، مگر جرمن فارن منسٹر ماس کے ساتھ بلنکن پریس سیکرٹری، اسٹیٹ سیکرٹری بیسکلی ہیں بائیڈن حکومت کے، انہوں نے اس خبر کا جو ایک کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ ہے اس اپنی پریس کانفرنس میں دیا، اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، مگر یہ ہے کہ ہم بہت جلد معاملات کے حل کے قریب پہنچ جائیں گے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے یہ خبر اس لیے دی کہ اسرائیل کسی طور بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی طور پر کہیں سے بھی ریسٹرکشن اس کے اوپر آئے۔ یہ کیسی بات ہے ہم آپ کو بتا دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یو ایس بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کے اوپر کوئی بات نیگوسیشنز فائنلائز کریں، جو کہ ایک بہت بڑی کانسپائریسی تھی، مگر اس کانسپائریسی کو پیچھے رکھتے ہوئے بائیڈن انتظامیہ نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ٹاک شروع کی، ویانا میں ٹاکس ہوئیں، اور اس ٹاک میں ایران میں کیا ہو رہا تھا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ نے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا، جس میں کہا کہ جب تک یو ایس پابندیاں نہیں ہٹائے گا اس وقت تک ہم بات نہیں کر سکتے۔ خیر، ماضی میں جانا ضروری تھا، ماضی کی چیزیں آپ کو بتا دی تھی۔ جو ان دونوں نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کا جو اشارہ ملا ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل کی نیوز نے لیا ہے، گارجین نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، کسی اور بڑی خبر رسا ادارے نے اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی جب ہم نے لنک کی گئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی اس خبر کی صداقت ہے، اور اس خبر کی بھی صداقت تھی جو 2 ماہ قبل ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ انویسٹرز جو ہیں ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے ایران کی شپنگ انڈسٹری میں اور آئل سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ شپنگ انڈسٹری میں کنٹینرز ہوں اور کارگو ویسلز ہوں، اور اسی کا اشارہ آج مل چکا ہے کہ ایران کے اوپر سے جو پابندیاں ہٹ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی جو پابندی ہے وہ اس کی آئل کی ٹرانزیکشن کی ہے، اور اس ٹرانزیکشن کا جو امپیکٹ ہے وہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں پڑے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک جہاں سے تیل نکل رہا ہے، دنیا بھر میں جا رہا ہے، وہاں پر ایران کا نمبر بھی آ رہا ہے۔ ایران چوتھے نمبر کے اوپر ہے آئل ریزروز میں، اور اس کا تیل جو ہے وہ پچھلے 5 سالوں سے پابندیوں کا اس کو سامنا رہا ہے۔ 2015 کی جو ڈیل تھی اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے 2018 سے اس کو پوسٹ پون کر دیا یا اس کو ہولڈ پہ کر دیا، جس کی وجہ سے ایران کی معیشت شدید ترین مندی کا شکار ہوئی، شدید ترین وہاں پر پریشانیاں لاحق ہوئیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کانسپائریسی تھی ایران کے خلاف، بہت بڑی جدوجہد ہوئی۔ یہ ایک براڈر اسپیکٹرم کی بات کی جا رہی ہے، چائنا نے بڑی سپورٹ کی، رشیا نے بڑی سپورٹ کی، ترکی نے سپورٹ کی، پاکستان نے سپورٹ کی، مگر یہاں پر آج جو یہ بات تھی وہ ابراہیم رئیسی کے حوالے سے بہت اہم تھی، کیونکہ اسرائیل نے جب ابراہیم رئیسی الیکٹ ہوئے تو اسرائیل نے بیان دیا، کیونکہ اسرائیل کے بھی جو ہیں وہ نتن یاہو کو ہٹانے والی لابی نے نفتالی بینٹ کو ٹاسک دیا تھا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی طور پر معاملات حل نہیں ہو سکتے، اور مڈل ایسٹ میں
اپنی پینیٹریشن بنانے کے لیے ایران کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ کے شیخوں کو سب سے زیادہ جو تشویش ہے وہ ایران سے۔ یہاں پہ ناظرین کرام، اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خیر، ہم آپ کو یہاں پہ جو سب سے اہم بات یہاں کی جو مس ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو کہا جا رہا تھا کہ ایران کا تیل اور ایران کی جو معیشت ہے وہ ایک بار پھر بوم پکڑنے والی ہے، آج رات کی جو نیوز تھیں اس نے بائیڈن انتظامیہ کو تو یہ کہنے پہ مجبور نہیں کیا کہ کیا واقعی یہ ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ اسرائیل کے جو بینیفٹس ہیں وہ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں اور انٹرسٹ لیولز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہاں پر ہیں۔ تو کسی بھی طور پر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل سے تعلقات بگڑیں، اور ایران سے بھی تعلقات اس لیے نہیں بگاڑنا چاہتا کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ خطے میں اگر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے، چائنا کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے، رشیا کی جو انٹرفیئرنس ہے سیریا میں اور دوسرے مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں وہ اس کو روکنا ہے، تو ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے پڑیں گے تاکہ وہ خطے میں چائنا کو سی پیک کے حوالے سے روک سکے اور رشیا کو جو ہے وہ بقیہ مڈل ایسٹ کی ریاستوں میں روک سکے جہاں پہ اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں۔ اور اسرائیل کسی طور پہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ آگے بڑھے۔ یہاں پہ ایک ٹرائکا بن رہا ہے، ٹرائکا میں کسی طرف اسرائیل کسی کا دوست ہے تو کسی طرف بدترین دشمن ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت ابراہیم رئیسی کے بارے میں جو متضاد اطلاعات اڑائی گئی تھیں کہ جن کو 1988 میں جب انہوں نے پھانسیوں پہ چڑھایا تھا لوگوں کو تو وہ اس وقت سے کنٹروورشل تھے، اور سب سے بڑی بات جو ابھی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ رہبر اعلیٰ کے خاص ہیں، تو اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے سخت ترین فیصلے لیے جانے والے ہیں۔ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ اس وقت دیکھتے یہ ہیں کہ ان کا جو حوثیوں کے حوالے سے بیانات ہیں اب وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اگست میں حلف اٹھائیں گے اور اس حلف اٹھانے کے بعد وہ القدس فورس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں رہبر اعلیٰ کی قیادت میں رہتے ہوئے، وہ کس طرح سے ایران کی ترقی کا باعث بنتے ہیں اور ایران کی عوام کو جو اس وقت شدید ترین مشکلات میں ہیں اور اسرائیل کی چالوں کے اوپر چل رہی ہے، بہت سی عوام جو ہے وہ دو رخ ہو چکی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر جگہ کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو نہیں، یہ مذہب کی نہیں، مطلب یہ ایک اوور آل انٹرسٹ کی بات ہے۔ ذہن سازی کے اوپر کام ہوگا۔ یہ جو ذہن سازی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پر ان باتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت اگر سینکشنز ہٹتی ہیں تو ابراہیم رئیسی کے دور میں معیشت پھلے گی پھولے گی۔ احمدی نژاد جن کو پاگل قرار دیا گیا ہے، جن کو میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ بالکل ہی آؤٹ آف دا مائنڈ سیٹ وہ بات کر رہے ہیں، اور ان کو بھی فیڈ کیا ہی جا رہا ہے، یہ ذہن سازی کی گئی، اور یہی ذہن سازی عام لوگوں کو کی جاتی ہے مختلف ذرائع سے، مختلف زاویوں سے، تاکہ وہ اپنی حکومتوں کے خلاف ان کے تختہ پلٹنے میں سہولت کار بن جائیں، جو کہ صرف اور صرف شر اور اپنی اور اپنے ملک کی دشمنی کے اوپر مبنی ہو جاتی ہے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ اس تجزیے کے اوپر آپ کے کوئی کامنٹس ہو تو ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ کانسپائرسی کب تک اور کتنی سمجھ میں آئی ہے۔ شکریہ۔